اتحام خان کے زلفی بخاری پہ کرپشن کے الزامات غلط ثابت ہو گئے اور لندن کی ایک عدالت میں موصوفہ نے خود پہ الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما سے خود اپنے الزامات کو غلط قرار دے ہوئے پی ٹی آئی رہنما سے معافی مانگ لی. کیا یہ ایک اچھی پیش رفت نہیں؟ اور کیا اس فیصلے کے بعد عمران خان کے ساتھیوں کو کرپٹ قرار دینے والوں کے منہ بند ہو جائیں گے؟ منہ تو بند نہیں ہوں گے. چونکہ یہ انڈیویجول اورینٹڈ ہے ایک بندہ. یہ جو میں ایک زمانے میں کہا کرتا نا، زلفی بخاری بیچارے ینگ تھا، یہ تھا وہ تھا، قربت، اور پھر جو حکمرانوں کے قریب ہوں ان سے ویسے ہی لوگ حسد ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہی از اے ویری ڈیسنٹ، ویری ہمبل، ویری ڈیسنٹ مین. ٹھیک ہے، میں نے جتنا اس نوجوان کو دیکھا ہے، خوبصورت ہے، سویٹ ہے، ہمبل ہے، پولائٹ ہے، ڈیسنٹ ہے، بڑا ڈسپلن قسم کا. تو اچھا، ہمارے ہاں حسد، موت، رائولری، مخاصمت ایویں خام خواہ کی، چونکہ وہ عمران کے قریب تھا. اب دور ہو گیا، اس کا نام ہی کو نہیں لیتا. اچھا، دیانتداری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا، جس طرح کی بی بی ریحام نے الزام لگائے تھے، اگر آدمی میری سب سے بڑی دلیل ہی یہ نواز شریف اینڈ کمپنی کے بارے میں. اور تم تو جھوٹے ہو. جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ثبوت. کدھر گئے ثبوت؟ بیٹی کچھ کہہ رہی ہے، 10 چوریاں سرے عام پکڑی گئی ہیں. سرے عام بندہ کہہ رہا ہے اور خدا کا خوف کر، 3 بار، تیسری بار تو وزیر اعظم ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میرے احساس سے میری آمدنی سے زیادہ ہے، تو کسی کو کیا، وہی خوش کر، وکل کر. لیکن نہیں. تو سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے جب اس طرح کے سیریس الزامات لگیں اور آدمی خاص طور پہ ایک پولیٹیکل منصب کے اوپر ہو اور اس طرح کے لگے، تو اس کو کورٹ جانا چاہیے. اور قربان جاؤں اس عدالت پہ. میرا خیال 2 سال ہوئے بمشکل، انہوں نے 3 5 کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا. یہاں کیس کیا ہوتا زلفی بخاری نے تو تاریخیں مل رہی ہوتی، بس صدیاں بیت جاتی، نتیجہ نکلتا ہی نہ. انہوں نے بالکل محترمہ کو فٹ کر دیا. انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے. میں تفصیلات پڑھی میں نے آج اخبارات کہ وہ پتہ نہیں 3 دن یہاں ہوگا تو 3 دن وہاں ہوگا. سوشل میڈیا پہ معافیاں شافیاں غیر مشروط اور یہ اور وہ، اور پتہ نہیں 50,000 پاؤنڈ یہ وہ جرمانہ یہ وہ سارا. بٹ یہ عادت ہے. میں جو کہتا ہوں نا، ہمارے ڈی این اے میں بہت سارے نقائص ہیں. پتہ نہیں کبھی کو ڈی این اے بھی تبدیل ہو سکے گا یا نہیں، مجھے نہیں پتا. ٹیکنالوجی اور سائنس اتنی ترقی کرتی ہے کہ نہیں، کہ صدیوں کا گند جو اندر گھسا ہوا ہے اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے. منہ اٹھا کے بات کر دیتے ہیں. میرے بارے میں ایک زمانے میں حامد میر کا پروگرام تھا، تو حامد میر نے مجھے بریک میں مجھ سے بات کی، تو میں نے کہا نہیں یار، پروگرام میں بات کرو. تو اس نے کہا جی وہ اتنے پیسے اور اتنے پلاٹ. میں نے کہا یار ان پیسوں کا تو میں نے سن لیا مجرا، اور پلاٹوں کا تو کوئی عطا پتہ بتاؤ نا. میرے کسی ملازم کے، میری کسی ملازمہ کے بہن بھائی دوست یار احباب پڑوسی دور پار کے کسی بندے کا، اس کا کوئی پتہ ہوگا نا یار. وہ میری پیدائش سے پہلے بھی ہے، اگر تو لاؤ سامنے. بھونکتے ہیں کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے بھونکنے کی، وہ ظاہر ہے جو جانور بھونکنے کا عادی ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے اس کو تو کھانا نہیں ہضم ہوتا. سو ہم اندھا دھند، جیلسی، رائولری، خام خواہ کا حسد. تو بہت اچھا کیا. زلفی ڈیڈ ویری ویل. سارٹ آؤٹ کر دیا اس کو، ٹھیک ہو جائے گا. آئندہ احتیاط کریں گے محترم. سوال ہے جی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بھیجنے والے ہیں عمران حفیظ اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے سیاستدان ہر ایوان کو مقدس کہتے ہیں، وہاں پر عوام کا، قوم کا خون چوسنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم اس ایوان کو کیسے مقدس مان لیں؟ یہ خود وہاں پہ گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑتے ہیں. کوئی اور بات کرے تو کہتے ہیں مقدس ایوان کی عزت خراب نہیں ہونے دیں گے. کیا ایوانوں کو مقدس تصور کیا جا سکتا ہے؟ عمران حفیظ صاحب، میں یہ لکھ بھی چکا ہوں، میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں. کوئی پیشہ، یہ میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، جس سے آپ کو تنخواہ ملتی ہو، میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا.
میں صوفیہ کی بات نہیں کر رہا. جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں وہ مقدس نہیں ہے، اور نہ کوئی جگہ. صرف 2-4 مقامات ہیں زندگی میں جو مقدس ہیں. میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. ویٹیکن ہے، وہ کرسچنس کے لیے بہت مقدس ہے. مندر ہے وہ ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہے. بنارس میں نہیں گیا لیکن وہ احترام. ان کے علاوہ جہاں مخلوق اپنے خالق کی تلاش میں، یہ جو امرتسر میں ماتھا ٹیکا ہوا ہے، وہاں سلام کرنے گیا تھا میں، تو گولڈن ٹیمپل جسے کہتے ہیں. تو جہاں مخلوق اپنی عقل سمجھ فہم پیدائش کے مطابق، جہاں مخلوق اپنے خالق کے حضور جھکنے کے لیے جاتی ہے، ان کو چھوڑ کے، یا ہمارے لیے مکہ مدینہ ہمارے لیے تو الٹیمیٹ. دنیا میں نہ کوئی مقام مقدس ہے، نہ دنیا میں کوئی تحریر مقدس ہے آسمانی تحریروں کے، الہامی تحریروں کے علاوہ کوئی تحریر مقدس نہیں، کوئی مقام مقدس نہیں، کوئی شخص مقدس نہیں. دیکھنا یہ ہے اس کا رول کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے. استاد ہے، ایک مفتی ہے، فتویٰ دیتا ہے. استاد ہے، پڑھاتا ہے. جج ہے، منصف ہے، انصاف کرتا ہے تو مقدس ہے، نہیں کرتا تو منحوس ہے. ایک جگہ ہے. یہ ابھی جو مفتی صاحب پکڑے گئے، پہلے بھی پچھلے دنوں بھی کو تھے، یہ کیسے مقدس ہو سکتے ہیں؟ استاد ہے، اگر بچوں کو نقل کراتا ہے یا پریشر ڈال کے بلیک میل کر کے ٹیوشن، وہ کیسے مقدس ہو سکتا ہے؟ سپاہی ہے، وطن پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار اور پیٹ نہیں دکھاتا تو مقدس ہے. اور میں تو یہاں تک میرے پاس ینگسٹرز آتے ہیں، بہت خاص طور پہ میس کمیونیکیشن کے، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے، یہ وہ بچے، تو میں کہتا ہوں کہ زندگی میں اپنے کام پہ فخر کرو. تم اگر خاک روب ہو اور اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہو، تم مقدس ہو، تمہارا کام مقدس ہے. میں اگر ایک باورچی ہوں اور کام میں پاکیزگی، خوبصورتی اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں ایک چوکیدار ہوں، اور پوری رات میں نے آنکھ نہیں جھپکی اور میں ویجیلنٹ رہا، میرا تو چوکیدارہ مقدس ہے. ایک جج ہے، اگر وہ بیکا ہوا ہے تو وہ کیا مقدس ہے؟ ایک استاد ہے، پڑھائی نہیں رہا، یا حرام کھا رہا ہے، یا پرچے لیک کرا رہا ہے، یا کوئی ایسی حرکت. جگہ مقدس نہیں ہوتی، ایمان مقدس ہے. دیکھو، اگر یہ کچی گراؤنڈ میں بیٹھ کے قانون سازی کریں اور ذمہ داری کریں اور دماغ لڑائیں اور ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ 50 cc ہونڈا سے اٹھ کے یہ V8 تک یا مرسیڈیز تک کیسے پہنچ گیا، کوئی، تو وہ میدان مقدس ہے. ورنہ ایمان کیا مقدس ہے؟ وہاں اگر تم گالیاں دے رہے ہو، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو، اس کو مس یوز کر رہے ہو، کیسے مقدس ہو گیا؟ آئین مقدس ہے، کیسے مقدس ہے؟ آئین شائن مقدس نہیں ہوتا ہے، صرف الہامی کتابیں ہیں. حضور کے فرامین ہے میرے لیے، وہ مقدس ہے. تمہارا لکھا ہوا بندوں کا بنایا ہوا کاغذ کا ٹکڑا کیسے؟ تمہارا تو آئین کہیں اور لکھا ہوا ہے. میں نے پی ٹی آئی کو یہ سلوگن دیا جو سال ہا سال 1 2 4 نہیں، ان کے لیٹر ہیڈ پہ تھا، حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا. ختم. حکم اللہ کا، قانون قرآن کا. مقدس شکر. یہ تو ڈھونگ ہے، ہم بڑے عجیب و غریب لفظ استعمال کرتے ہیں. جوش و جذبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جوش و جذبہ فضول لفظ ہیں. عقیدت و احترام سے جی فلاں یوم منایا کیسے تم نے؟ اور شام کو تم سائلنسر پتہ نہیں کیا کر آ کے تم
دھما چوکڑی مچا رہے ہو سڑکوں پہ, ٹریفک کا پرابلم کریٹ کر رہا ہے, سارا دن تم نے کیا کیا ہے؟ لیکن عقیدت تو جوش و جذبہ بڑی جی ہم زندہ قوم ہیں, بڑے غیرت مند. اچھا بچہ تمہارا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے یار, تو جانے دو حقائق پہ. اور جو کہتے ہیں جی پتہ نہیں, پڑھایا نہیں, بتایا نہیں. میں نے چند دن پہلے چند حدیث کوٹ کی ہیں, کتاب ہے انیلا خالد صاحبہ نے لکھی ہے, 40 حدیث ہیں. تو میں نے اس میں لکھا, میں نے کہا ان میں سے تو ایک 40 میں سے چار بھی نہیں, ایک کر لو. حضور کے پاس ایک بندہ گیا, جی میرے میں یہ بڑی کمزوریاں ہیں لیکن میں اتنا کچھ چھوڑ نہیں سکتا, میں کیا. تو آپ نے کہا اچھا تمہیں جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے نا؟ تو انہوں نے بتایا, اس نے کہا جی ہاں. آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو, باقی سارے ایپ چھوڑ گئے. تو یہ باتیں سن کے ہم جوان ہوتے ہیں, چاہے ہم جاہل ہوں. میں نے اسکول بھی نہیں دیکھا, کالج بھی نہیں دیکھا, یونیورسٹی بھی نہیں دیکھی, لیکن میں بچپن سے سنتا ہوں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا, اس میں کوئی عقل چاہیے. ان پڑھ بندے کو بھی پتہ ہے. حضور کی یہ باتیں تو گھر کے رگوں میں گھسی ہوئی ہیں. کیا جی جو کم تولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی یا کوئی ملاوٹ کرتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بھائی تمہیں تو اسلام کی روح خارج کر رہی ہے اس کے ادارے سے, تو کس چکر میں ہو؟ یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہیں باتیں ہیں, منافقت ہیں. سو مقدس کیا ہونا ہے؟ مقدس تو پرفارمنس ہوتی ہے, کام ہوتا ہے. جیسے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کہا کہ جی وہ انگریزی لباس پہنا ہو. میں نے کہا لباس تو پیکنگ ہے, اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر اندر بھی کالا ہی ہے تو میں شلوار کرتا بھی سفید پہن لیتا ہوں. واٹ از دی ایشو؟ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا اسی طرح زبان کیا ہے بھائی؟ میں اگر عربی میں بڑی بڑی غلیظ گالیاں ہیں. میرا ایک دوست تھا عبد الرحمٰن صالح علیہ شیخ, وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. میں اس کو اپنی زبان کی گالیاں شغلاً, اس وقت عمر میری کو 29-30 سال ہوگی, وہ مجھے عربی کی تو اس میں گالی ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. آئنسٹائن اگر جو بھی اپنے کو فارمولے یہ وہ, یا نیوٹن وہ اگر پنجابی میں بھی لکھتا تو کمال تھا. اب وارث شاہ جیسا کلام کون لکھے گا؟ گھٹیا کلام انگریزی میں بھی ہے. سو میں نے کہا جی زبان لباس یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور ہمارا تو لباس, میں نے بلکہ عمران خان کے وہ اس والے بیان پہ میں نے کہا کہ آپ بنی گالا میں بچوں کے لیے بنا رہے ہو کرکٹ کا گراؤنڈ, تو ان کو طوطیاں پہناؤ. ہمارا تو لباس یہاں کا دھوتی ہے, شلوار بیسیکلی ٹرکش ہے, یہ ترکی لباس ہے. ترک بھی چھوڑ گئے ہیں. یہ ایشوز نہیں ہیں, یہ پیکنگ ہے. زبان بھی پیکنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں.